نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ صدق اللہ و مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 35 تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ دعا کرو اللہ رب العالمین حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق سنا کر اس پہ عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام، پھر پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے اور فرمایا بتاؤ تو مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے پچھلی آیت میں فرشتوں سے جب پوچھا، فرشتوں سے جب تذکرہ فرمایا کہ میں اپنا ایک زمین پر نائب بنانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے ایک سوال کھڑا کیا کہ یا اللہ وہ تو خون ریزیاں کرے گا، دنگے فساد، لڑائی جھگڑے کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر ان فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ کیا ہم تیری تسبیح و تحلیل بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ تو رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی حیت کو، آدم علیہ السلام کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور پھر ان فرشتوں سے کہا کہ بھئی بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ ہم نہیں جانتے۔ وہ لاجواب ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جب انہوں نے اعتراض کیا تھا، اور وہ اعتراض اس لیے نہیں تھا، حسد کی بنا پر نہیں تھا، اور یہ سارے سوال جواب ہو رہے ہیں اس لیے نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ان سے مشورہ لے رہا ہے یا ان کی رائے معلوم کرنا چاہا، نہیں، بلکہ اللہ جل شانہ نے یہ انسان کی عظمت کو بیان کر کے، اور اس میں اصل مقصد کیا تھا کہ انسانی لبادے میں اپنا محبوب مبعوث فرمانا تھا۔ آگے فرمایا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ عرض کرنے لگے ہر عیب سے پاک تو ہی ہے، کچھ علم نہیں ہمیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی فرشتے اپنے عجز کا اقرار اور بشر کی فضیلت اور اس کے خلافت کا مستحق ہونے کا اعتراف اور
اس کی تخلیق میں جو حکمت تھی، اس سے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ یا اللہ یہ تیری حکمتیں ہیں، یہ تو ہی جان سکتا ہے۔ پروردگار یہ تیرے معاملات ہیں، تو ان معاملات کو بہتر اور بخوبی جانتا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انباهم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ فرمایا اے آدم بتا دو انہیں ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم نے بتا دیے فرشتوں کو ان کے نام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا نہیں کہا تھا کہ میں نے تم سے کہ میں خوب جانتا ہوں سب چھپی ہوئی چیزیں آسمان اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ان سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو وہ لاجواب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے نام سکھائے، اور پھر فقط اتنا ہی نہیں رکھا بلکہ آدم علیہ السلام سے حکم دیا کہ اے میرے پیارے آدم، اے میرے بندے، ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو، تاکہ آنے والے کل میں کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ وہ تو اللہ نے بس ایسے ہی ذکر کیا تھا اور بس، لیکن ان چیزوں کے نام تو نہیں نا حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے ناموں کا بھی حکم دیا کہ بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ میں خوب جانتا ہوں؟ یعنی فرشتوں کو ان آسماں کی خبر ملنے کے بعد، اور جب ان کی خبر دی جن کے جاننے کی انہیں وسعت ہے، یا جن کا جاننا ان کے لیے ہم نے مقدر فرمایا، تو بِأَسْمَاءَكُمْ نہیں فرمایا، کیونکہ تمام اسماء کا جاننا جن کے ذریعے ذات قدسیہ تک پہنچنا ہوتا ہے، فرشتوں کے لیے سیکھنا ممکن ہی نہیں ہے، مگر اجمالی طور پر سیکھے جا سکتے ہیں۔ تو تمام اسماء کا اجمالاً جاننا بھی بشر کے ساتھ مختص ہے، ملائکہ کو یہ عظمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہی یہ عظمت عطا فرمائی۔ تو گرامی قدر، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اوپر سے گزرا، جبکہ آپ مکہ اور طائف کے درمیان تھے، اور اس وقت آپ کے جسم میں روح نہیں تھی۔ ابلیس نے کہا یہ کسی خاص امر کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر ابلیس آپ کے منہ سے داخل ہوا اور دبر سے نکل گیا۔ پھر کہنے لگا یہ ایک مخلوق ہے جس میں ایک تماسک نہیں، کیونکہ یہ اندر سے خالی ہے۔ پھر فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا جو اس کے ساتھ موجود تھے، اگر اسے تم پر فضیلت دی جائے اور تمہیں اس کی اطاعت کا حکم دیا جائے تو تم کیا کرو گے؟ فرشتوں نے کہا ہم تو اپنے رب کے حکم کی اطاعت کریں گے۔ ابلیس نے اپنے دل میں کہا اگر میں اس پر مسلط ہوا تو میں اسے ہلاک کر دوں گا، اور اس کو مجھ پر غالب کیا گیا تو میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، یعنی میں جانتا ہوں جو فرشتوں نے اطاعت کا اظہار کیا، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، یعنی وہ تم بھی نہیں جانتے جو ابلیس نے معصیت دل میں چھپا رکھی تھی۔ اس آیت کریمہ میں دلائل موجود ہیں، اور یہ دلیل ہے کہ جو خاص البشر یعنی انبیاء کرام، خاص الملائکہ یعنی پیغام رسانی والے فرشتوں سے افضل ہے، جیسا کہ اہل سنت و جماعت کا بھی مذہب ہے، اور علماء کا یہ قول ہے عوام البشر یعنی اولیاء کرام عوام الملائکہ سے افضل ہیں۔ یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن اکرم علی اللہ من بعد الملائکہ، اللہ کے نزدیک مومن بعض ملائکہ سے افضل ہے۔
اس حدیث کو ابن ماجہ نے کوٹ کیا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم اور آپ کی اولاد کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے کہا، اے ہمارے رب، تو نے ان کو پیدا فرمایا ہے کہ یہ کھاتے پیتے نکاح کرتے سوار ہوتے ہیں، پس ان کے لیے دنیا کر دے اور ہمارے لیے آخرت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اس کو جسے میں نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی، اس جیسا نہیں کروں گا جسے میں نے کن کہہ کر پیدا فرمایا۔ اس حدیث کو امام بہقی نے بھی شعب ایمان میں روایت کیا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ یہ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تیری اور میری عظمت کیا بیان کی ہے۔ اے بندہ بشر، اے انسان، آج تو کن معاملات میں پڑ گیا، اے انسان دیکھ تیری عظمت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے کتنا عظیم رتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ کاش تو اپنی حقیقت کو سمجھ سکتا، کاش تو اپنے آپ کو سمجھ سکتا، تو تجھے پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری اوپر کتنی انعامات اور کتنے انوار و تجلیات کیے ہیں، کتنی تجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ آگے انہی رحمتوں کا تذکرہ، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور داخل ہو گیا وہ کفار کے ٹولے میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سجدہ تعظیماً کروایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم سجدہ پڑھ کر آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان اس سے جدا ہو کر رونے لگتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا، جب ابن آدم آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتی ہے، جب حضور کا غلام آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان اس سے جدا ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا، پھر وہ جنت کا مستحق ہو گیا، مجھے سجدے کا حکم ملا تو میں نے انکار کیا، پس میں دوزخ کا مستحق ہوا۔ تو یہ سجدہ تعظیماً عظمت کے بنا پر کروایا گیا۔ اور تفسیر مظہری میں یہ بات موجود ہے، مصنف فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو سجدہ حضرت آدم علیہ السلام، فرشتوں کو جو حکم ہوا آدم علیہ السلام کو سجدے کا، تعظیم کے طور پر تھا، شکر اور حق کی ادائیگی کے لیے تھا، کیونکہ انہوں نے ان کو تعلیم دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے مجمعین نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ ابلیس جن تھا مگر فرشتوں کے درمیان اس نے پرورش پائی اور کئی ہزار سال فرشتوں کی معیت میں رہا، اس لیے ان کو اس پر غلبہ دیا گیا۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ جنوں کو بھی فرشتوں کے ساتھ سجدے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن فرشتوں کا ذکر فرما کر ان کے ذکر کی ضرورت محسوس نہ کی گئی، کیونکہ اکابر کو سجدے کا حکم تھا تو اصاغر کو درجہ اولا حکم ہوگا، یعنی بڑوں کو اگر سجدے کا حکم ہو تو چھوٹوں کو بھی سجدے کا حکم اسی اعتبار میں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں، اور دونوں کھاؤ اس سے جتنا چاہو جہاں سے چاہو، اور مت نزدیک جانا اس درخت کے ورنہ ہو جاؤ گے اپنا حق طلب کرنے والوں سے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں کوئی مونس و وہم جنس نہ تھا، تو امام بغوی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا جنت میں کوئی ہم جنس نہیں تھا، تو آپ سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں طرف سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ جب وہ بیدار ہوئے آدم علیہ السلام، تو انہوں نے حضرت حوا کو اپنے سر کے قریب انتہائی خوبصورت شکل میں بیٹھا ہوا پایا۔ پوچھا تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے لیے پیدا فرمایا، تو مجھ سے سکون حاصل کرے گا میں تجھ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں حضرت حوا کا ساتھ ذکر نہیں فرمایا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب فرمایا، کیونکہ حکم میں مقصد آپ تھے۔ وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک انگور کا وہ درخت تھا، اور حضرت ابن عباس اور محمد بن کعب کے قول کے مطابق گندم کا خوشہ ہے، جس کا اللہ نے حکم دیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس میں سے کچھ نہیں کھانا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کے نزدیک کافور ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں علم کا درخت ہے اور اس میں ہر چیز کا کچھ حصہ ہے۔ بعض علماء نے فرمایا نہیں، جن سے شجرہ پر تھی، اور بعض نے فرمایا کوئی مخصوص درخت تھا۔ یعنی اب مختلف روایات موجود ہیں، گندم بھی ہے، کافور بھی ہے، انگور کا بھی ذکر ہے۔ تو خالی ایک ہی چیز کو ہم لے کر دلیل نہیں لے سکتے، یہ اللہ تعالیٰ ہی اس بارے میں بہتر حکمتیں رکھتا ہے۔ لیکن بات یہ تھی کہ اللہ نے فرمایا ہر چیز کھاؤ بے روکے ٹوکے، لیکن ایک چیز ہی نہیں، اس چیز کے قریب نہیں جانا، اس درخت کے۔ بس اللہ نے فرمایا کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ بس اب یہ ذکر مخفی ہے، چھپا ہوا ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ کافور کا تھا، وہ نور کا تھا، وہ جو ہے گندم کا تھا، وہ انگور کا تھا، کوئی بھی تھا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کا خاص نام۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جو ہے وہ جنت میں رہیں، بے روکے ٹوکے کھائیں پئیں عیش آرام کریں، ماں سوائے اس درخت کے قریب جانے کے۔ گرامی قدر اللہ جل شانہ نے ان آیات بالنیات میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی عظمت کو، رفعت کو، بڑائی کو بیان فرمایا، اور بڑائی آدم کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا۔ اب جہاں پر بات ہے علم آدم کی، اللہ تعالیٰ نے